السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پیغام اولیاء چینل۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پاک پر۔ محترم ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں شہنشاہ ہند، عطائے رسول، والی ہندوستان، آل نبی، اولاد علی، حضرت خواجہ خواجگاہ خواجہ معین الدین حسن چشتی المعروف غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ۔ یہ واقعہ ہے سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور ایک غریب کسان کا۔ تو میری آپ سے معتبانہ گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین محترم، سرکار غریب نواز ہند الولی عطائے رسول رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات بابرکت سے کون واقف نہیں ہے؟ بر صغیر ہندوستان میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فیض و کرم بڑا مشہور و معروف ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے چاہنے والے ہمیں ہندوستان کے ہی نہیں بلکہ دنیا کے کونے کونے میں مل جائیں گے۔ ہر خطے میں، دنیا کے ہر حصے میں آپ سرکار غریب نواز کے چاہنے والے اور ماننے والے موجود ہیں، جو الگ الگ انداز میں اپنی عقیدتوں کا، اپنی محبتوں کا تذکرہ کرتے ہیں۔ ناظرین محترم، واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضرت سلطان الہند عطائے رسول سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ اجمیر شریف میں قیام پذیر تھے کہ اچانک ہی ایک بوڑھا کسان آپ سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور دست ادب کو جوڑ کر عرض کرنے لگا، فریاد کرنے لگا، یا خواجہ، میرا ایک کھیت ہے جس کی پیداوار حاکم وقت نے ضبط کر لی ہے سرکار، اور وہ حاکم وقت یہی کہتا ہے حضور کہ جب تک شاہی فرمان نہیں لے کر آؤ گے، شاہی فرمان نہ لاؤ گے، اس کھیت میں سے تم کچھ نہ پا سکو گے، اس کھیت میں سے کچھ نہ پاؤ گے۔ لہٰذا حضور غریب نواز، یا خواجہ، میں آپ کی امداد کا طالب ہوں، میری امداد فرمائیے، میری مدد فرمائیے، تاکہ میرے گھر بار کا اس سال کا خرچ پورا ہو سکے حضور، کیونکہ میری روزی کا ذریعہ، میری روزی روزگار کا ذریعہ میری کھیتی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ حضور غریب نواز ہند الولی عطائے رسول رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس غریب کی پوری بات سنی، اس غریب کی پوری فریاد سنی، اور پھر سرکار والا نے فرمایا، اس کے بعد حاکم کیا کرے گا؟ تو غریب کسان نے دست ادب کو جوڑ کر عرض کیا، یا خواجہ، جو حکم بھی سلطان کا ہوگا اس کے حساب سے ہی حاکم وقت عمل پیرا ہوگا۔ تو آپ سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ اگر دائمی فرمان مل جائے تو کیا یہ تکلیف ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے گی؟ تو اس غریب کسان نے سرکار خواجہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اگر حضور قطب صاحب کو سفارش نامہ لکھ دیں تو مستقبل یا میعادی فرمان تو مل ہی جائے گا۔ تو سرکار ہند الولی عطائے رسول سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، سفارش سے تو تمہارا مقصد آسان ہی ہے، مگر اللہ تبارک و تعالی نے مجھے تمہارے کام کے لیے متعین کیا ہے، لہٰذا اب تم میرے ساتھ چلو۔ لہٰذا آپ سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس غریب کسان کو ہمراہ لے کر اسی وقت دہلی کے لیے روانہ ہو گئے۔ اس کے پہلے جب آپ سرکار غریب نواز دہلی تشریف لے گئے تھے تو قطب صاحب کو اطلاع فرما دی تھی، مگر اس مرتبہ آپ سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے قطب صاحب کو بھی دہلی پہنچنے کی اطلاع نہیں دی تھی۔ اتفاق سے راستے میں ایک شخص مل گیا اور اس نے سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دیکھ بھی لیا، تو وہ دوڑا دوڑا قطب صاحب یعنی حضرت خواجہ قطب الدین بختیار احمد کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس پہنچ گیا، اور آپ سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے تشریف لانے کی اطلاع بھی انہیں دے دی۔ قطب صاحب آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اچانک اس تشریف آوری سے متعجب ہوئے اور دلی کے بادشاہ یعنی سلطان کو بھی آپ سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی آمد سے مطلع کیا۔ بادشاہ نے تو جلوس و خلوص کے ساتھ سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا استقبال کیا۔ دلی میں تو اب لوگوں کا سیلاب آ چکا تھا، کیونکہ دلی کے لوگ سرکار والا حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کو بہت مانتے تھے، اور جب ان کے بھی پیر و مرشد اور ہندوستان کے والی سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب تشریف لے آئیں تو ہجوم کیوں نہ درکار ہو، اور سبھی کی زبان پر یہی تھا کہ سرکار خواجہ خود دلی تشریف لائے ہیں، تو سب کے سب لوگ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے دیدار کے لیے وہاں پر حاضر ہو گئے۔ لوگ زیارت کرتے رہے، دست بوسی کرتے رہے، اور اس کے بعد سب لوگ چلے گئے تو حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ بلا اطلاع حضور کے ایک دم سے تشریف لانے کا کیا سبب ہے، کیونکہ وہ تو حیران تھے کہ بنا اطلاع، بنا کسی خبر کے سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ دہلی تشریف لے آئے ہیں اور اپنے اس غلام کو خبر تک نہ دی۔ سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے قطب صاحب کی بات سن کر اس غریب کسان کی طرف جسے آپ ساتھ لائے تھے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ میں تو اس کے کام کے لیے آیا ہوں،
تو قطب صاحب نے عرض کیا کہ حضور آپ کے خادموں میں سے بھی اگر کوئی بھی سلطان سے عرض کرتا تو اس کسان کا کام تو ہو ہی جاتا، اس کام کے لیے حضور کو تکلیف کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو آپ سرکار غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، یہ بھی ٹھیک ہے مگر اہل اسلام ذلت و غربت کے وقت خدا کی رحمت کے قریب ہوا کرتے ہیں۔ جب یہ غریب کسان میرے پاس آیا تو بہت رنزیدہ تھا، میں نے مراقبے میں جا کر دربار الہی میں اس کسان کے متعلق عرض کیا تو ارشاد ہوا کہ رنج و غم میں شریک ہونا عین بندگی ہے، بس میں حق تعالیٰ کی بندگی کے لیے خود ہی یہاں چلا آیا۔ اس موقع پر پھر خواجہ قطب صاحب نے عرض کیا، حضور کے تشریف لے جانے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، حضور قیام فرمائیں اور میں جاتا ہوں۔ چنانچہ شیخ الاسلام حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ سلطان شمس الدین التمش کے پاس گئے اور اس سے فرمانے معافی لے کر بھی آ گئے اور اس غریب کسان کی زمین کے لیے بھی ایک خط بادشاہ سلامت سے لکھوا لائے، اور پھر قطب صاحب نے سرکار غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر معافی بھی طلب کی اور اس کسان کو اس کا حق بھی دلوا دیا۔ اس کے بعد اس کسان کی خوشی کا تو ٹھکانہ نہ تھا، وہ سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ اور خواجہ قطب صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کا شکر گزار ہوا، اور اس کے بعد وہ اپنے گھر کو روانہ بھی ہو گیا، اور اس کے بعد سرکار خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ بھی اجمیر شریف کے لیے تشریف لے گئے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین محترم، یہ ہے سرکار خواجہ خواجگاہ والی بے کسا شہنشاہ ہند عطائے رسول سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی بندہ پروری کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ شہنشاہ ہند ہونے کے باوجود ایک غریب کسان کی تکلیف کے لیے خود دہلی تشریف لے گئے اور اس غریب کسان کو اس کا حق بھی دلوا دیا۔ ناظرین محترم، اور یہی ہمارے سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی تعلیمات بھی ہے کہ سرکار والا حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کا ہی اقوال ہے کہ بھوکے کو کھانا کھلانا، حاجت روائی کرنا، دشمن کو معاف کرنا اچھے نفس کی زینت ہے۔ ناظرین محترم، سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے محبت کا پیغام، انسانیت کا پیغام لوگوں تک پہنچایا اور لوگوں کو یہی نصیحت دی کہ ہمیشہ انسانیت کو زندہ رکھیں، لوگوں کو فائدہ پہنچائیں اور لوگوں کی مدد کریں، بھوکوں کو کھانا کھلائیں، لوگوں کی حاجت روائی کریں، دشمن کو معاف کریں۔ یہی ہمارا اسلام بھی پیغام دیتا ہے، اور ہمارے ہندوستان کے شہنشاہ حضرت خواجہ غریب نواز ہند ولی عطائے رسول رحمت اللہ علیہ بھی یہی پیغام لوگوں کو دیتے ہیں، جو انشاءاللہ تبارک و تعالی قیامت تک جاری رہے گا۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے طفیل ہمیں تمام اولیاء کرام اور بالخصوص حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے محبت کرنے کی اور ان کا ادب و تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں بزرگان دین کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسے تمام اولیاء کرام، تمام بزرگان دین کے چاہنے والوں تک ضرور پہنچائیں۔ پھر حاضر ہوتے ہیں آپ کے لیے ایک اور بہترین ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔